اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ تھوڑا سا خانہ کعبہ کی ہسٹری کو دیکھیں، تاریخ کو دیکھیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے خانہ کعبہ کے متعلق یہ فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ وہدی للعالمین، کہ بے شک ہم نے سب سے پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا ببکۃ مبارکہ، وہ برکت والا ہے، یعنی خانہ کعبہ ہے، وہدی للعالمین، اس دنیا میں سب سے پہلی تعمیر، سب سے پہلی جو چیز تعمیر ہوئی وہ یہ آیت بتلا رہی ہے، وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ، وہ اللہ تبارک و تعالی کا گھر ہے۔ یہ خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی فضیلت ہے۔ پھر اسی طرح ہی سورۃ الحج میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ ہے، ایک طرف جہاں پر اس خانہ کعبہ کے متعلق آتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم پر اسماعیل کو خانہ کعبہ میں چھوڑ رہے تھے، بیت اللہ یا مکہ میں چھوڑ رہے تھے، تو اس وقت یہ دعا مانگ رہے تھے کہ رب اجعل ھذا البلد آمنا، کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، اس شہر میں تیری عبادت کی جانے لگے۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ خانہ کعبہ امن والا شہر، ابراہیم علیہ السلام کی وہ دعا اللہ نے قبول فرمائی۔ اور پھر بعد میں جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام خانہ کعبہ کی بنیادوں کو اٹھا رہے تھے، اس وقت دعائیں مانگ رہے تھے کہ یا اللہ اس عبادت کو تو ہماری طرف سے قبول فرما۔ یہ پہلے اس پارے میں بھی ہے کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، دعا مانگ رہے تھے کہ یا اللہ ہمیں عظمتوں والا، شان والا رسول عطا فرما جو ہماری نسل میں سے۔ تو یہ خانہ کعبہ کے مختلف زمانوں کو قرآن ذکر کرتا ہے۔ اور بعد میں سورۃ الحج میں آتا ہے کہ وَأَذِّن فِي النَّاسِ، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ فرمایا کہ آپ لوگوں میں حج کا اعلان کر دیں، یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق، کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں، دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والے ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو دبلی ہو گئی ہوں، حاجی آئیں، ان کی مختلف حالتیں بتائی گئی ہیں۔ اور جامع البیان میں یہ حدیث بیان کی گئی، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام تعمیر سے فارغ ہوئے تو اس وقت اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ لوگوں کو دعوت دیں، لوگوں کو بلائیں۔ تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا یا اللہ جی، لوگوں تک میری آواز کس طرح پہنچے گی، چونکہ آبادی نہیں، لوگ نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا، ابراہیم تمہارا کام ہے آواز دینا، لوگوں تک پہنچانا میرا کام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسی کے متعلق یہ فرمایا کہ لیشہدوا منافع لہم وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِیمَةِ الْأَنْعَامِ، کہ وہ ان کے فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں، اور متعین دنوں میں جو چوپائے جانور ہیں ان پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں۔ یعنی حج کے احکام میں، حج میں قربانی بھی کی جاتی ہے، یہ اس طرف اشارہ ہے۔ اور یہ سارا کچھ یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جب آتا ہے کہ ایک پتھر پر کھڑے ہو کر ندا کی، اے لوگو اللہ نے تم پر حج کو فرض کر دیا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ندا ان سب کو سنا دی جو مردوں کی پشت میں اور عورتوں کے رحموں میں تھے، یعنی گویا کہ قیامت تک آنے والے جتنے لوگ ہیں سب کو یہ سنا دی، اور ان سب نے اس ندا کا جواب دیا جو اللہ کے علم میں قیامت تک حج کرنے والے تھے۔ انہوں نے یہ کہا لبیک اللہم لبیک، یہ مستدرک کی روایت ہے۔ تو بہرحال یہ حج کی اہمیت ہے، حج کی فضیلت جو قرآن نے بیان کی ہے، خانہ کعبہ کی فضیلت جو قرآن نے بیان کی ہے۔ اللہ ہم سب کو
اس کی اہمیت کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔